وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہماری گفتگو کلمے کے دوسرے ٹکڑے کے متعلق جاری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی جو گواہی دی جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو گزشتہ درس میں بتایا گیا تھا کہ اس بات کی گواہی دینے کا مطلب 4 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خبریں دی ہیں اللہ کی جانب سے، جتنے پیغامات دیے ہیں، جو خبر کی حیثیت رکھتی ہے وہ سب سچی ہے، اس کی ہم تصدیق کریں گے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو ہم کریں گے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے ہم رکیں گے بھی، وہ بھی قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور چوتھے یہ کہ عبادتیں اللہ تعالیٰ کی اسی طریقے پہ ہوگی جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے، کوئی اور طریقہ نہیں اپنایا جائے گا، یہی معنی اس کا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اس بات کو کہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر اس چیز کو تسلیم کر لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ رسول آپ کو دے دیں فَخُذُوهُ، اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جن چیزوں سے تمہیں روک دے فَانْتَهُوا، رک جاؤ۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا۔ اب اگر آیت دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تو لہٰذا آپ کے رب کی، آپ کے پروردگار کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک ہوں گے مومن؟ کب؟ حتی یحکموک، جب تک کہ یہ آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ آپ کو اپنا جج نہ بنا لے، اپنا حاکم نہ تسلیم کر لیں، اپنا فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ کن چیزوں میں؟ فی ما شجر بینہم، آپسی جو تمہارے اختلافات ہیں، آپسی جو جھگڑے اور ٹکراؤ ہے، اس میں یہ تمہیں حاکم نہ بنا لے، تمہیں فیصل نہ بنا لے، فیصلہ کرنے والا، جب تک مومن نہیں ہو سکتی۔ ثم، اب فیصلہ تو آپ سے کروا لیا، لیکن اس کے بعد بھی کنڈیشن ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ نے جو فیصلہ کیا، اب فیصلہ آپ کے پاس لے کر آئے، معاملہ آپ نے فیصلہ کر دیا، اب جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس فیصلہ ہو جانے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، اپنے دل میں کوئی تنگی، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ صحیح نہیں لگتا، وہ دل میں کوئی ناخوشگواری کے آثار بھی ظاہر نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد بھی نہیں، یہ بھی تیسری کنڈیشن ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اسے قبول بھی کر لینا، ہاں اسی پر ہی ہماری زندگی رہے گی۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اچھی طرح اسے تسلیم کر لینا، قبول کر لینا، یہ 3 کنڈیشن ہے۔ حاکم پہلے بنانا، جو فیصلہ آئے اس فیصلے پر بالکل راضی ہونا، اور راضی ہونے کے بعد اسے تسلیم کر لینا، اس پر عمل بھی ہوگا۔ آپ نے حاکم بنا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر معاملے میں، اپنی زندگی کے ہر اس میں، بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ فیصلہ کریں، لیکن فیصلہ کرنے کے بعد دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے، دل میں ناخوشگواری محسوس ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور کچھ لوگ اس کو بھی تسلیم کر لیتے، ٹھیک ہے راضی، لیکن اس کو اپلائی نہیں کرتے، اس کو اپلائی نہیں کرتے، اس کو نافذ ہی نہیں کرتے، تو نافذ بھی ہونا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں بتایا گیا، کس کے بارے میں؟ محمد رسول اللہ کے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو ہم گواہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے، اس سے واضح آیت اور دیکھیے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، واضح کا مطلب ہی ہمیں اور اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی بھی مومن مرد کے لیے اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے کسی معاملے کا، امرن، کیا جائز نہیں ہے؟ ان یکون لهم الخیارہ، کہ میرے لیے اختیار موجود ہے، اس کے بعد بھی میں بدل سکتا ہوں فیصلہ۔ ان یکون لهم الخیارۃ، کہ اس کے لیے خیارہ یعنی اختیار ہو کہ اس کے بعد ہی فیصلے بدل سکتا ہوں، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ من امرہم، اپنے تمام معاملات میں، اپنے تمام معاملات میں فیصلے بدل سکتا ہوں، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو مومن کون؟ وہی جو محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کے
رسول ہیں. اور اس کے اور آگے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، بات مان لی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی بات مان لی. یعنی اللہ کا پیغام کون لے کر آ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور اس کے اور آگے بڑھیں تو سورہ آل عمران آیت نمبر 31 پڑھیں. اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہیے، کیا کہیے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. کن کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو فالو کرو. یحببکم اللہ، اتباع سنت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت حاصل، ہم تو اللہ سے محبت کر رہے ہیں، کیا اللہ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے؟ یہ ایک میٹر، ایک اہم چیز ہے. ہم تو اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں، لیکن اللہ ہم سے محبت کب کرے گا؟ فاتبعونی، اتباع سنت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی زندگی میں تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. محبوب کی محبت پا جانا یہ کمال ہے. ہم تو محبت کر رہے ہیں، ایک طرفہ محبت ہو گئی، محبوب کی محبت بھی ہم کو مل جائے یہ اس سے بڑی بات ہے. تو آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں واضح الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، کسی اور کی نہیں. اور ہمارا بھی یہی نظریہ ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. اور دیکھیے اس آیت کو اسلاف ہمارے آیت المحنہ کہا کرتے تھے. یہ ایک طرح سے آیت الامتحان ہے. کیا امتحان ہے؟ کہ جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اس آیت پر فٹ کیا جائے گا کہ اس کی زندگی میں اتباع سنت ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو یہ واقعی اللہ سے محبت کرنے والا ہے. اتباع سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے تو پھر سمجھ جائیے اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. یہ آیت المحنہ ہے. ان سے کہیے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ذرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے دکھائیں. تو بہرحال یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہی دینا کہ اللہ کے رسول ہے، اس بات کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معنی ہوتا ہے یہ ہم نے چند آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کیا ہے. اب اس کے بعد یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی مگر اسی طریقے پہ جو طریقہ اللہ نے رکھا ہے اور جو طریقہ اس کے رسول نے رکھا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تقاضے ہیں اسے بھی اچھی طرح سمجھنے، غور کرنے اور اس کے مطابق اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.